چلیں یہ بتائیے گا کہ تو پھر محمود اچکزئی صاحب نے جو رانا ثناء اللہ سے ملاقات کی ہے اس میں عمران خان کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی صرف 2 پوائنٹ ایجنڈا ہی تھا؟ دیکھیں محمود صاحب سے تو میری بات نہیں ہوئی، پیر والے دن انشاءاللہ اجلاس ہوگا، ان سے گفتگو ہوگی. لیکن محمود خان اچکزئی کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ محمود خان صاحب کو شروع میں ٹاسک خان صاحب نے خود نہیں دیا تھا. محمود خان صاحب نے اسد قیصر صاحب کے ذریعے ریکویسٹ بھیجی تھی کہ وہ ایک کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، جس کی اجازت عمران خان صاحب نے دی. آج اگر ابصار عالم صاحب بھی کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان معاملات میں کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ اسٹیل میٹ ختم ہو پاکستان کی سیاست میں. یہ جو اس وقت سیاسی ابتری ہے اس میں کوئی بات آگے بڑھے، اور عمران خان صاحب جن کو ظلم کا ان کو شکار کیا گیا ہے 1 سال سے ہو گیا ہے، کسی کی ایما پہ، کسی کی خواہش پہ، کسی کی انا کی تسکین کے لیے ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو جو جیل میں ڈالا گیا ہے، آج آپ اس میں کردار ادا کیجئے، ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے. اس وقت پاکستان کو اس مشکل سے نکالنا ہے. اور یاد رکھیے جیل میں عمران خان ہے لیکن بیڑیاں نظام کے پیروں میں ہیں. کیا بات کی آپ نے. اچھا تو آپ کا مطلب میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ خان صاحب جیل کے اندر ہونے کے باوجود بھی کنگ میکر خان صاحب ہی ہیں، کنٹرول انہی کے ہاتھ میں ہے. مولانا فضل الرحمان نے اپنی اگلی کوئی سیاسی موو چلنی ہو یا محمود خان اچکزئی نے تو وہ خان صاحب سے اجازت لیتے ہیں تو تبھی ہوتا ہے. یہ بات آپ کیا اتنے انفلوئنشل ہیں خان صاحب آج بھی پاکستان کی سیاست کے کنگ ہیں؟ میں نے آپ کو لفظ بھائی یوز کیا ہے، حالانکہ آپ کو پتا ہے 1 دہائی ہو گئی ہے کہ ایک سیاسی نقطہ نظر کا اختلاف آپ کا میرا یا آپ کا یا ہماری جماعت کا رہا ہے. وہ ٹھیک ہے، ایک ہیلدی ایک ہونا چاہیے اختلاف اصولوں کے اندر رہتے ہوئے، اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے. لیکن میں یہ جسارت کروں گا یہ بات کرنے کی، آج پورا سوشل میڈیا اٹھا لیجئے، آج پوری الیکٹرانک میڈیا اٹھا لیجئے، پاکستان کی سیاست اٹھا لیجئے، کسی کا پروگرام، کسی کا بیان، کسی کی پریس ٹاک، کسی کی کوئی ٹویٹر پہ سٹیٹمنٹ، کسی کا کچھ بھی پاکستانی سے سیاست سے متعلق اگر ہے اس میں لفظ عمران خان اگر نہیں ہے کوئی اس کو دیکھتا تک نہیں. آج ہمارا بدترین مخالف بھی اگر کوئی ویلاگ کرتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ جا کے ان کے ہیش ٹیگز دیکھیں عمران خان ہوگا، کیونکہ ان کو پتا ہے قوم عمران خان کے بارے میں سننا چاہتی ہے کہ وہ کب باہر آ رہے ہیں. اور یاد رکھیے پاکستان کا نظام اس وقت بالکل کھڈے لائن پڑا ہوا ہے، جیسے گاڑی کے ٹائر پنکچر ہو جاتے ہیں. یہ گاڑی تب چلے گی جب عمران خان باہر آئیں گے. اچھا اس میں یہ بات آپ کی درست ہے، خان صاحب ہر طرف چھائے ہوئے ہیں، اور اگر آپ ڈیجیٹل میڈیا کی بات کریں، الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں، لیکن لوگوں کے اور بہت سارے مسائل ہیں. اور خان صاحب نے 3.5 سال حکومت بھی کی ہے جس پہ لوگوں کے اعتراضات ہیں. 11واں سال کے پی میں حکومت کو ہے، اور کے پی کے صوبے کی جو حالت ہے اس کے باوجود کہ این ایف سی فنڈز میں 18ویں ترمیم کے بعد کتنا پیسہ گیا ہے کے پی میں، وہ کدھر گیا ہے، کن منصوبوں میں لگا، کن یونیورسٹیز میں کون سے ہاسپٹلز بنے ہیں، اس پہ سوالات تو لوگوں کے ہوتے رہتے ہیں. اور اب کرپشن کے الزامات بھی آ رہے ہیں اور اس پہ اختلافات ہو گئے ہیں پارٹی میں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جو خان صاحب تو ہیں ہر طرف مان لیا، گورننس کدھر ہے؟ کے پی میں کرپشن اتنی کیوں ہو رہی ہے؟ ابصار صاحب جو کمٹمنٹ لیول عمران خان صاحب کا ہے اس کمٹمنٹ لیول کے اگر 100 میں سے 25% بھی ہم لوگ پہنچ جائیں، یقین کیجئے وہ جو لوگوں کی امیدیں اور تمنائیں ہیں وہ پوری ہوں گی، کیونکہ لوگوں نے تنگ آ کے عمران خان صاحب کے پاس آئے ہیں. یہی پنجاب میاں صاحب کے ساتھ تھا. اب آپ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ یہ لاہور، یہ گجرانوالہ، یہ بلکہ ایون کے پی کے میاں صاحب کو سپورٹ کیا تھا جب صابر شاہ صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے. پھر خیبر پختونخوا میں اے این پی کے پاس تھا سارا پختون ووٹ بینک. آپ کا سندھ، کراچی بالخصوص، وہاں ایم کیو ایم اور سندھ انٹیریئر میں پیپلز پارٹی تھی. آج ہر جگہ تحریک انصاف ہے. لیکن میں اس بات سے ایگری کروں گا کہ کچھ ایشوز ہمارے بھی ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہمارے لوگوں سے ہوئی ہیں، منسٹر سے ہوئی ہیں. ہمیں اس وقت جب عمران خان صاحب جیل میں ہیں ہمیں ذاتی اختلافات ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف خان کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی پہ فوکس کرنا چاہیے تھا. لیکن ان تمام غلطیوں کے ہونے کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کو سلام ہے جو ان تمام فسقائیت کے باوجود، ان مشکلات کے باوجود عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. میں اگزامپل آپ کو 2-3 پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے 1 منٹ کے اندر دیتا ہوں کہ یہ جو جی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو اختلافات ہیں بلا کے خان صاحب کی رہائی کے لیے
ان کو کرنا چاہیے. لیکن کیا یہ صرف ذاتی اختلافات ہیں پی ٹی آئی کے لیڈران کے اندر جو ہیں؟ علیمہ خان اور بشرا بی بی کے درمیان اختلافات ہیں. مشال یوسفزئی کو ہٹا دیا گیا کیونکہ وہ بشرا بی بی کے زیادہ قریب تھیں. عاطف خان کو ہٹا دیا گیا. ارباب شیر علی کو ہٹا دیا گیا. وہ شکیل خان کو ہٹا دیا گیا. وہ کمیٹی کے ممبران تھے جو کرپشن پہ تحقیقات کر رہی تھیں، اور ان کرپشن پہ تحقیقات کرنے والوں پر کرپشن کے الزامات لگا کے ہٹا دیا گیا. جن پر کرپشن کے الزامات تھے انہوں نے. یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے کے پی میں؟ نہیں، کچھ تو بڑا ذاتی تو نیچرل نہیں ہے ہے افسار اختلافات. صاحب کہ اگر پرائم لیڈر آپ کا میگا لیڈر جو ہے جب اندر چلا گیا ہے تو کچھ اختلافات کا ہونا فطری ہے. کچھ چیزیں کرپشن ریلیٹڈ ہیں جس پہ پارٹی سینئر لیڈرشپ کا بھی تو فوکس مانتے ہے، ہیں آپ، کور کمیٹی کا بھی ہے. عمران تو خان مانتے صاحب ہیں ان آپ کہ چیزوں کرپشن ہے کے کو پی خود میں؟ دیکھ رہے ہیں. لیکن فرق یہ ہے تحریک تو آپ انصاف میں مانتے اور ہیں، جماعتوں تو میں، آپ ماننے میں یہاں آپ اگر کی دیکھیں تعریف ہماری کروں گا جماعت اگر آپ یہ بنی ہی مانتے ہیں کرپشن کہ پی میں کرپشن ہے. یہ میں عرض کرتا ہوں کرپشن کی کچھ شکایات ملی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جہاں نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی جو سندھ میں ہے، ان کے لیے کرپشن اور احتساب کا بھی ایشو نہیں رہا. ہمارے لیے ایشو اہم ترین ہے احتساب، اکاؤنٹیبلٹی، کرپشن. اور اس وجہ سے اگر کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ ہائی پروفائل لیول پہ سامنے آتی ہے. آپ یہ دیکھیے اربوں روپے سندھ میں اور پنجاب میں یہ لوگ ڈکار جاتے ہیں، اندر سے کوئی بات تک نہیں آتی. ہمارے اگر کوئی ایشو ہوتا ہے ہماری جماعت کی اندر سے اس پہ ریزسٹنس آتی ہے. اس لیے علی امین خان بھی اس پہ جو ہے ان کا بھی ایک مضبوط سٹینڈ ہے، اور عاطف خان ہمارے پرانے ایک لیڈر دیکھیں ہیں، میں ان کا بھی معذرت چاہتا ہوں آپ سے. ریپوٹیشن ہے. میں علی محمد خان لیکن صاحب معذرت سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا کوئی چاہتا ہوں اختلاف ہے کہ اس پہ اس وقت ڈاکٹر الوی جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں تاکہ ان کے اگر کوئی معاملات ہیں تو اس کو ٹھیک ہے، حل کیا جائے. ٹھیک ہے. ریزسٹنس اندر سے آتی ہے لیکن وہ کرپشن ختم کرنے کے لیے نہیں آتی. آپ کے نہیں، سوری میں معذرت کرتا ہوں، آپ تو بہت اچھے انسان ہیں. آپ کی پارٹی کی کچھ لیڈران پہ جو الزامات ہیں لڑائی جھگڑے کے، ریزسٹنس وہ اس بات پہ ہے کہ ساڈا حصہ کتنے ہے، ہمارا حصہ کدھر ہے کرپشن میں، وہ دیں. لڑائی تو اس بات پہ پڑی ہوئی ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میرا حصہ کدھر ہے، ایسی بات کوئی نہیں ہے. پارٹیوں میں اختلافات ہو سکتے اچھا، ہیں، وہ ایک قدرتی امر ہے، اور اس کو ٹھیک ہے، حل کرنے کے لیے ہماری سینئر قیادت ایکٹیو ہوئی ہے. کمیٹی میں اس پہ بات ہوئی ہے. ہمارے فارم صدر اور سابقہ جنرل سیکرٹری جناب عارف الوی صاحب وہ اس میں ایکٹیو ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں سیاسی جماعتوں میں ایسا کچھ ہونا فطری عمل ہے اور اس کو حل کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے خان صاحب کی رہائی کی بات کی ہے کہ سب سے پہلی شرط پی ٹی آئی کی حکومت سے مذاکرات کرے، اسٹیبلشمنٹ سے کرے، کسی سے کرے، سب سے پہلی شرط ہے خان صاحب کی رہائی کی. لیکن اگر خان صاحب پہ کچھ کیسز ہیں جیسے کہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جو ہے، اور پھر اس کے بعد 9 مئی والا کیس ہے جس پہ جنرل فیض کی گرفتاری ہو گئی ہے، جنرل فیلڈ کورٹ مارشل ان کا ہو رہا ہے، تو اب یہ اتنے اور ایویڈنس آ رہا ہے، اس میں اگر خان صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ ایک انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، انہیں ایک قانونی عمل میں سے گزرنا چاہیے جس کی تلقین اور نصیحت وہ دوسرے اپنے سیاسی مخالفین کو کرتے رہے ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کیسز ان پہ ہیں تو کیا اس میں وہ ان کیسز میں ریلیف چاہتے ہیں کہ کیسز واپس میں مجھے باہر آنے دیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے افسار جی صاحب. جی جو مین کیسز خان پہ سب سے بڑا جی این آر او، پاکستان کی حالیہ تاریخ میں اگر بنا ہے بھٹو صاحب کی پھانسی کے بڑا کیس میرے خیال وکیل ہے ہو سکتی تھی، وہ تھا سائفر کیس. اس سے خان صاحب بری ہوئے ہیں، وہ کیس آپ کا ختم ہو گیا ہے. توشہ خانہ پہلا وہ کیس جو ہے اس میں ریلیف ملا ہے، عدالت سے انصاف ملا ہے. عدت کیس جو ایک شرمناک کیس تھا اس کو تو آپ بھی کنڈیم کریں گے، اس میں انصاف ملا ہے. اب تو جو خان صاحب کو انہوں نے رکھا ہے، آپ یہ بتائیے، دیکھیے سال ہو گیا ہے خان صاحب ان کیسز میں اندر تھے، وہ کیسز ختم ہو گئے، تو پچھلے سال کا اب ذمہ دار کون ہے؟ اب تو نئے کیسز بنائے نا، توشہ خانہ 2 یا 3 بنائے. جو پچھلے کیسز میں تھے اس میں تو ان کو ریلیف مل گیا، تو پھر کیوں ان کو 1 سال سے اندر رکھا ہوا ہے؟ ہمارا نقطہ یہ ہے کہ جو ان پہ کیس ہے اس کو تو وہ فائٹ کر رہے ہیں، لیکن جو 2-2.5 کیسز انہوں نے بنائے تھے تھوک کے حساب سے، ایک بندے پہ کتنے شہروں میں. عمران خان ہے کوئی وہ خلائی مخلوق تو نہیں ہے کہ وہ کوئٹہ میں بھی تھا اور وہ ادھر بھی تھا اور وہ لاہور میں بھی تھے، وہ پشاور میں بھی تھے، وہ پنڈی میں بھی تھے، وہ کہاں تھے. تو اس طرح کے جو غلط کیسز ہیں
اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ واپس ہونے چاہیے. باقی تو خان صاحب اپنے کیسز عدالت میں نہ صرف لڑ رہے ہیں بلکہ بڑے کیسز تو ختم ہو چکے ہیں اللہ کے کرم سے. نہیں، آپ کی یہ مطالبہ حکومت سے ہے یا عدلیہ سے ہے؟ کیونکہ اگر عدالت میں کیس چلا گیا، آپ چاہتے ہیں کہ حکومت وڈرا کر لے، پروسیکیوشن وڈرا کر لے ان کیسز کو؟ جب ابصار صاحب بیٹھا جائے گا، جب کبھی یہ نوبت آئے گی، جب گفتگو ہوگی، اس میں دیکھا جائے گا. دیکھیں، حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اگر لغو کیسز ہیں، بے بنیاد کیسز ہیں، تنگ کرنے کے لیے کیسز ہیں، آپ کو بھی اس کی سمجھ ہے، آپ اس کو سمجھتے ہیں، آپ خود ان چیزوں کا شکار رہے ہیں ہاں، میں سمجھتا کہ ہوں، اگر میں حکومت سمجھتا چاہے ہوں، لیکن اگر لیکن حکومت اسی چاہے کو تو تو جو بے اسی کو تو علی بنیاد محمد خان کیسز صاحب، ہیں اس میں پروسیکیوشن واپس کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اسی کو تو این آر او کہا جاتا تھا. خان صاحب خود اسی کو تو این آر او کہتے تھے. یہی تو ایم کیو ایم کے لوگوں نے کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کیا. جب مشرف نے این آر او دیا، وہ خیر واپس ہو گیا تھا پھر سارے کیسز. لیکن این آر او اسی کو تو کہتے ہیں کہ بیٹھے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے، حکومت کیسز واپس لے، بجائے عدالتوں میں آپ لڑیں اور کیسز کا فیصلہ کریں. جیسے آپ دیکھیں نے کہا اگر باقی حق میں کوئی آئے ہیں نا کیس آپ کے، تو ایسا یہ ہے بھی آ جائیں گے. دیکھیں اگر کوئی کیس ایسا ہے جس میں مالی کرپشن کا الزام ہے، جس میں ان کے پاس ثبوت ہیں، وہ تو ہم لڑ رہے ہیں. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی کی آڑ میں جو کوئی پتہ نہیں کتنے 100 کیسز عمران خان صاحب پہ اس سے پہلے جو بنے. دیکھیں ایم کیو ایم یا میاں صاحب کے کیسز کی آپ بات کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کی ایک ہسٹری رہی ہے بدقسمتی سے. کراچی میں بہت کلنگز ہوئی ہیں، بڑی لاشیں گری تھی اس زمانے میں. میاں صاحب کی جہاں تک بات ہے، میاں صاحب پہ کرپشن کے بڑے کیسز تھے اور ہم نے نہیں بنائے تھے، وہ زرداری صاحب کے زمانے سے ایک زمانہ گزرا ہے، محترمہ بینظیر صاحبہ کے زمانے سے وہ کیسز بنے تھے. ایسا تو نہیں تھا کہ ایک مہینے کے سپین کے اندر 100-150 کیسز بن گئے. عمران خان وزیر اعظم تھے، اس کے بعد سال ایک تک کوئی کیسز نہیں تھے، پھر اچانک کیسز کی بھرمار ہو گئی. یہ جو فلڈ گیٹس کیسز کے کھلے، وہ تو کسی ان پڑھ کو بھی پتا ہے، کسی ناسمجھ کو بھی پتا ہے کہ پولیٹیکل ٹھیک بنیاد ہے، پہ ہے. باقی جو ٹھیک کرپشن ریلیٹڈ ان پہ الزام ہے ٹھیک ہے، اس کا تو ہم سامنا کر رہے ہیں، اس میں تو ہم کوئی ریلیف نہیں چاہتے، وہ تو ٹھیک عدالتوں ہے، میں ہم فیس کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک آخری سوال یہ بتا دیجیے گا کہ 8 ستمبر کو جلسہ ہو رہا ہے، اور اگر ہو رہا ہے تو اس کا خان صاحب کی رہائی سے آپ کیسے ناطہ جوڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ جیل کو توڑ کے خان صاحب کو نکالیں گے اگر یہاں پہ 10 لاکھ لوگ جمع ہو گئے، یا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کو آپ لنک کیوں کر رہے ہیں خان صاحب کی رہائی سے؟ دیکھیں اگر پورا پاکستان نکل آئے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو زبردستی اڈیالہ سے نکالنا ہے، ایک آدمی خلاف کھڑا ہوگا، وہ علی محمد ہوگا. میں کسی غیر قانونی کام کی اچھا، سپورٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سارے جا کے واہ، کسی کو کھینچ کے لے آئیں. ہم کوئی پاگلوں کی ٹھیک ہے، جماعت نہیں ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، عدالتوں پہ یقین رکھتے ہیں. بہت اچھی بات کی، ہمارا رائٹ ہے ہم ایک جلسہ کریں، ہم ایک جلسہ کریں. جلسوں سے نہ بہت اچھی حکومتیں بات کی، گرتی ہیں نہ لوگ باہر نکلتے ہیں، لیکن ہمارے جلسوں سے ان کی جان ٹھیک ہے، جاتی ہے. باقی عمران خان صاحب عدالت سے نکلیں گے، عدالت پہ اپنا فائٹ کریں گے. جو غلط کیسز حکومت نے بنائے ہیں وہ ان کو واپس لینے چاہیے. یہ ہمارا نقطہ ہے، یہ ہمارا نقطہ نظر ہے. 8 ستمبر کا ٹھیک ہے، جلسہ ہے انشاءاللہ. خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے، تھا یہ جلسہ ہونا ہے، اس کو ہونا چاہیے. ہمارے لوگوں کے نکلنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم نے اڈیالہ پہ چڑھائی کرنی ہے، ہم نے پتہ نہیں اگر اس طرح کریں گے. وہ تو این آر کی ہے. یہ تو کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی ٹھیک ہے، مبہوت الحواس شخص ہی یہ کہے گا کہ جناب پی ٹی آئی یہ ٹھیک ہے، کرنے بہت لگی ہے. شکریہ، اگر حکومت کو شکریہ.